رات کی سیاہی آسمان پر پھیل چکی تھی۔ خیموں کے درمیان ہوا بھی جیسے تھم گئی تھی۔ ہر خیمے سے قرآن کی تلاوت، ذکر، گریہ اور مناجات کی آوازیں آ رہی تھیں۔ لیکن ایک خیمہ ایسا تھا جہاں سے سسکیوں کے ساتھ ساتھ ایک ایسی دعا کی صدا آ رہی تھی جو دلوں کو چیر دے۔ وہ امام حسین کا خیمہ تھا۔ امام حسین سجدے میں تھے، ان کی پیشانی خاک پر تھی اور زبان پر دعائیں۔ وہ جانتے تھے کہ صبح ان کا آخری دن ہوگا، لیکن ان کی دعاؤں میں کوئی شکوہ نہ تھا، کوئی خوف نہ تھا، بس محبت، یقین اور رب کی بارگاہ میں جھکی ہوئی عاجزی تھی۔ امام حسین کہہ رہے تھے، یا اللہ، تو سب سے بڑا ہے، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی میرا مددگار ہے۔ یا اللہ، میری قربانی کو قبول فرما، اس دین کی حفاظت فرما جسے میرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچایا۔ امام حسین کی دعائیں صرف اپنی جان کے لیے نہ تھیں، وہ امت کے لیے دعا کر رہے تھے۔ کہہ رہے تھے، یا اللہ، میری امت کو معاف کر دے، انہیں ہدایت عطا کر، ان کے دلوں کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے آ۔ ان کی زبان سے ہر لفظ ایسے نکل رہا تھا جیسے دل سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہوں۔ پھر امام حسین نے دعا کی، یا اللہ، میرے بچوں پر رحم فرما، ان یتیموں کو اپنی حفاظت میں رکھنا، ان کے دلوں کو صبر عطا کر، سکینہ کو یتیمی کا دکھ نہ دینا۔ اس وقت سکینہ خیمے کے ایک کونے میں بیٹھی سن رہی تھی۔ اس کے آنسو رکتے نہ تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں خوف نہ تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا بابا حق کے لیے لڑ رہا ہے۔ امام حسین کی دعائیں صرف ایک ماں کی دعاؤں کی طرح تھیں، جو اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ ان کی دعاؤں میں امت کی فلاح تھی، انسانیت کا درد تھا، مظلوموں کی فریاد تھی۔ وہ کہہ رہے تھے، یا اللہ، جس طرح تو نے موسیٰ کو فرعون کے ظلم سے بچایا، ابراہیم کو آگ سے نکالا، یوسف کو کنویں سے نکالا، اسی طرح میرے بعد میری آل کو بچا لینا۔ امام حسین نے رات بھر دعا کی، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو حسین کو کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ ان کے چہرے پر عجب سکون تھا، ایسا سکون جو صرف رب کی رضا پر راضی رہنے والوں کو ملتا ہے۔ رات بیت گئی، فجر کی اذان دی گئی۔ امام حسین نے سب کو نماز کے لیے جگایا۔ سب نے ان کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ نماز کے بعد امام حسین نے ہاتھ اٹھائے، آنکھیں اشکبار تھیں، کہنے لگے، یا اللہ، میری اس قربانی کو قبول فرما، یہ خون تیرے دین کی حفاظت کے لیے بہے گا۔ تو جانتا ہے میرا دل تیرے ذکر کے سوا کسی چیز سے مطمئن نہیں ہوتا۔ پھر انہوں نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی، یا اللہ، میرے ان وفادار ساتھیوں کو جنت میں میرا ساتھ نصیب فرما، ان کے دلوں کو خوف سے پاک فرما۔ سب کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن دل مطمئن تھے کہ وہ حق پر ہیں۔ امام حسین کی دعاؤں میں ایک عجیب کیفیت تھی، جیسے وہ زمین سے بات کر رہے ہوں، آسمان سے بات کر رہے ہوں، اللہ سے راز و نیاز کر رہے ہوں۔ وہ کہنے لگے، یا اللہ، اگر یہ دین میری قربانی کے بغیر نہیں بچ سکتا تو حسین کی جان حاضر ہے، حسین کے بچوں کی جان حاضر ہے، حسین کے بھائی کی جان حاضر ہے۔ ان کی دعا سن کر فرشتے بھی رو رہے تھے، آسمان بھی غمگین تھا، زمین بھی کانپ رہی تھی۔ پھر جب میدان جنگ سجا، امام حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، نیزہ اور تلوار ہاتھ میں لی، لیکن زبان پر پھر بھی دعا تھی۔ کہہ رہے تھے، یا اللہ، تو سب سے بڑا ہے، تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی میرا مددگار ہے، میرا کوئی عمل تیرے شایان شان نہیں، بس تیری رحمت ہی مجھے بچا سکتی ہے۔ جب ایک ایک ساتھی شہید ہو کر گرتا، امام حسین ان کے سرہانے جاتے، ان کے لیے دعا کرتے، ان کے خون کو اپنے ہاتھوں سے زمین پر لگاتے اور کہتے، یا اللہ، ان کی قربانی کو قبول فرما، یہ تیرے دین کے لیے جان دے رہے ہیں۔ پھر جب علی اکبر شہید ہوئے تو امام حسین نے آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ، میں تجھ سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی رہنا۔ جب حضرت عباس کے بازو قلم ہوئے تو امام حسین نے کہا، یا اللہ، عباس کی وفا کا کوئی بدل نہیں، تو اس کا اجر خود عطا کرنا۔ پھر جب 6 ماہ کے علی اصغر کو تیر لگا تو امام حسین نے خون کے چند قطرے آسمان کی طرف اچھالے اور کہا، یا اللہ، اگر یہ خون زمین پر گرے گا تو زمین تباہ ہو جائے گی، اس خون کو تو ہی قبول کر لے۔ روایت ہے کہ وہ خون آسمان پر غائب ہو گیا۔
आखिरकार जब इमाम हुसैन खुद मैदान में उतरे तब भी ज़ुबान पर दुआ ही थी, या अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ, मेरा कत्ल तेरे दीन की हयात बने। या अल्लाह मेरे कातिलों को हिदायत दे अगर उनके नसीब में हिदायत है। फिर उन्होंने आखिरी सजदा किया, ज़मीन पर पेशानी रखी, आखिरी दुआ की, या अल्लाह मेरा ये सजदा कबूल फरमा, तू सबसे बड़ा है, तू सबसे मेहरबान है। और उनकी रूह परवाज़ कर गई, लेकिन उनकी दुआएं आज भी जिंदा हैं, उनकी दुआएं आज भी अर्श पर गूंज रही हैं, उनकी दुआएं आज भी दिलों को झंझोड़ रही हैं। लोगों, इमाम हुसैन की ये दुआएं हमें बताती हैं कि जब तुम्हारी ज़िंदगी की करबला आए, जब तुम पर मुश्किलात का पहाड़ टूटे,